لیکن باغوں کے ہرے بھرے پتے دلیل ہیں کہ جن پر گرد و غبار سب دھلے ہوئے دلیل ہے کہ ضرور رات کو بارش ہوئی ہے. تو اللہ والوں کی تقریر، ان کا درد بھرا دل، ان کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کے قلب پر بارش رات کو ہوتی ہے تعالیٰ کے قرب و رحمت کی، جس کی وجہ سے وہ مست رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ فروخت نہیں ہوتے. کوئی اگر اللہ والا سچا ہے تو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں وہ سلطنت سے فروخت نہیں ہو سکتا، وزارت سے بک نہیں سکتا، دنیا حسن سے بک نہیں سکتا، یہ دولت سے نہیں بک سکتا. کائنات میں کوئی چیز اس کو خرید نہیں سکتی، یہاں تک کہ آسمان و زمین اور سورج و چاند بھی اس کو خرید نہیں سکتے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شمس الدین تبریزی سے کیوں بیعت کی، وجہ بتاتے ہیں. من غلام آ کی نہ فروشد وجود، میں وہ شمس الدین تبریزی کا غلام ہوں جس نے زندگی میں اپنی حیات کو کسی غیر اللہ سے آسمان و زمین و سورج و چاند اور سلاطین کے تخت و تاج اور حسن کی دنیا سے فروخت نہیں کیا. من غلام آ کی نہ فروشد وجود، فروشد مظاہرہ ہے جس میں حال و استقبال بھی ہے کہ میرا پیر نہ موجودہ حالت میں بک رہا ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ بکے گا. من غلام آ کی نہ فروشد وجود، لیکن کہاں ایک جگہ بک جاتا ہے فوراً، ہر وقت فروخت ہوتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے دل و جان فدا ہوتے رہتے ہیں. من غلام آ کی نہ فروشد وجود، جزباں سلطان با افضال وجود، وہ سلطان حقیقی تعالی شانہ صاحب افضال صاحب وجود، ان کے ہاتھ پر میرا شیخ ان کی محبت میں ہر وقت فروخت ہوتا رہتا ہے. جہاں سر رکھتا ہے وہیں اپنے سر کو اللہ پر فروخت کرتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خوش طرح زہر دو جہاں انجابور، روئے زمین پر مجھے وہ زمین بہت ہی خوش اچھی مبارک لگتی ہے کہ جہاں میرے آنسو بہ رہے ہوں خدا تعالیٰ کی یاد میں، اور جہاں میرا سر حق تعالیٰ سے کی محبت کا سودا کر رہا. کیا ہے دوستوں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جن ظالموں نے یہ ظاہری حسینوں کے چمک دمک پر اپنی جان فدا کی، دراصل وہ پیشاب و پیخانے کے مقامات کے عاشق ہیں. اس محبت مجازی کا انجام تکمیلہ ختم ہوتا ہے پیشاب و پیخانے اور مردہ لاشوں پر. ان کو اتنا پچھتانا پڑے گا کہ کوئی اس پچھتانے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. زندگی میں بھی پچھتاتے ہیں، جن کی جوانیاں غلط گزر گئیں ان سے پوچھو. لیکن جوانیوں کو برا بھلا کہنا حماقت ہے. اپنے اعمال کو کہو. اے عالم شباب تجھے کیا برا کہوں، اختر کا شعر سنیے. اے عالم شباب تجھے کیا برا کہوں، میں ہی برا تھا ورنہ تیرا کیا قصور تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے، عبادات میں، طاعات میں، ذکر اللہ میں اور گناہ سے بچنے میں، منفی ذکر میں اپنے جان و دل کو فدا کر رہا ہے. مثبت ذکر پر تو آج بہت دنیا فدا ہے، آج عمرہ تلاوت و ذکر پر، لیکن گناہ سے بچنے کے غم اٹھانے والے پورے زمین پر کم ہوتے ہیں. یہ وہ باوفا، یہ مخلص جانے ہیں جو جانے صدیق کے مقام پر ہوتے ہیں. صدیقین کی جانوں کا یہی مقام ہوتا ہے کہ جتنا وہ ذکر مثبت کرتے ہیں، تلاوت، ذکر، حج، نفل، عمرہ، اتنے ہی وہ اپنی آنکھوں کو نظر سے بچانے کا غم اٹھاتے ہیں اور حسرت بھی نہیں کرتے کہ ہاں ایک ایسی نمکین شکل چلی گئی. وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کا کرم ہے کہ میری آنکھوں کو مردہ لاشوں سے آپ نے محفوظ فرمایا، مقام کرگسیت سے، شاہبازیت کا سے نوازا آپ نے. اگر میں دیکھ لیتا تو میں کرگس و گدھ ہو جاتا. جیسے گدھ مردوں کی پوجا کرتا ہے، مردوں کو کھاتا ہے، مری ہوئی بھینس کہیں پڑی ہوتی ہے تو کتنے کرگس وہاں پڑے ہوتے ہیں. لیکن بادشاہی کو کبھی دیکھا آپ نے کسی مردے سے لپٹتے ہوئے؟ بادشاہی شیروں کا شکار کرتا ہے، بادشاہ کے پنجے پر رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی روحوں کو کیوں نہ اپنا بنائے جنہوں نے اپنی تمناؤں کا خون کیا. دوستو یہی کہتا ہوں، کاش کی خانقاہ کا حاصل آپ سمجھ جاتے کہ خانقاہ کا حاصل ہے اور تمنائے حرام کا خون کر کے اپنے قلب کے ہر افق کو سرخ کر دینا ہے. جب دنیا مشرق سرخ ہوتی ہے، اس کائنات عالم میں جب مشرق سرخ ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ کبھی ایسا دیکھا کہ سورج نکل آیا ہو اور مشرق میں سرخیاں نہ ہوں؟ وہ سرخیاں کے خون تمنا کہیں جسے، وہ سرخیاں
وہ سرخیاں کہ خون تمنا کہیں جسے بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی. اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وہ مطالع اور مطلع ہوتا ہے. انہیں خون تمنا کی سرخیوں سے اللہ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے. وہ ظلمات گود حق میں ہیں جو اپنے نفس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اتباع نفس اور بری خواہشات سے. وہ نفس کی بری خواہشات کی تابع داری اور غلامی سے اندھیروں میں ہیں مثل چمگادڑ کے لٹکے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے دے, توفیق دے دے, ہماری لومڑیت کو شریعت سے تبدیل کر دے. ہم لوگوں کا نفس لومڑی ہے جو گناہ کر لیتا ہے اور نظر ڈال دیتا ہے حسینوں پر, عورتوں پر, امردوں پر. یہ لومڑی ہے, رومڑی. یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, جن کو ہماری یاد سے بڑی سے بڑی تجارت, چھوٹی سے چھوٹی تجارت خدا سے غافل نہیں کرتی. یہ رجال ہیں. کیوں؟ ان کے مردانگی کس معجون سے آئی, کس کشتہ سے آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ ان کا کشتہ اور ان کا معجون بیان فرما رہے ہیں. یہ مرد ہمارے راستے میں اس لیے باہمت ہیں, گناہ چھوڑنے میں اس لیے ان کو مقام شیروں کا حاصل ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل لوٹ پوٹ ہو جائیں گے قیامت کے ہول سے. یہ ہر وقت رہتے ہیں. جو ظالم عاقبت اندیش نہ ہو, جس کی نظر انجام پر نہ ہو, بین الاقوامی احمق کہلاتا ہے, کیونکہ عقل کے معنی ہی انجام بھی نیچے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ذکر مثبت اور منفی گناہ چھوڑنے کے غم پر اور نیک اعمال کرنے پر کتنا بڑا وعدہ کیا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے ہم کو خوش رکھو گے. یہ ایک جملہ ہے, یہ ہم کو خوش رکھو گے ایک جملہ ہو گیا, اور ہم کو کبھی ناراض نہ کرو گے گناہ کر کے, دو جملے ہو گئے. خوش رکھنے والے اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے, اور گناہ سے بچنا, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا. تو جو دونوں ذکر کر لے گا, وعدہ بھی کیسا پیارا وعدہ ہے. لنحینہ حیاتن طیبہ, جو ہم کو خوش رکھیں گے میں ان کو خوش رکھنے کی ضمانت قبول کرتا ہوں. کانٹوں میں ہوں گے, چٹائیوں پر ہوں گے, کنکریوں پر سوئیں گے, لیکن ان کا قلب رشک سلاطین ہوگا. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر نفس و شیطان کی غلامی سے اپنے کو آزاد نہ کیا اور چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہے, تھوڑا بہت ذکر حج عمرہ بھی کرتے رہے اور ذکر بھی کرتے رہے, تسبیح بھی ہاتھ میں رہی, لیکن گناہ سے مطلق خلاصی حاصل نہیں کی. کچھ حصہ ذکر, کچھ حصہ نافرمانی کی حرام لذتوں کا استیراد, درآمدات اور امپورٹنگ, یہ دو چیزیں جب چلتی ہیں ساری زندگی یہ خاک آلود جرا پیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. مگر خاک آلود جرا مٹی ملی ہوئی گھونٹ سے کہیں مزہ آ سکتا ہے جو صاف پینے میں مزہ آتا ہے. معروی فرماتے ہیں اے ظالموں, جب تم نے تھوڑا سا اللہ کا نام لیا اور تمہاری طبیعت مست ہو گئی اور تم کو پریشانی سے سکون مل گیا تو جرا خاکہ میں چوں مجنو کنت, جب مٹی ملے ہوئے گھونٹ تم کو پاگل کر رہے ہیں, صاف گر باشد ندانم چوں کنت, اگر تم تقوی اختیار کر لو اور ہماری محبت کی شراب گناہوں کے اندھیروں سے صاف پیو, جرا خاکہ میں چوں مجنو کنت, صاف گر باشد ندانم چوں کنت, اگر صاف والی پی لو تقوی اختیار کر کے, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے قلب و روح پر کیا کیفیات کیا مزے آئیں گے, اس مزے کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. مولانا فرماتے ہیں, معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھورا دل بر پرانی شبت, جب میں ذکر کرتا ہوں عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کے واسطے سے خوشبو مذکور کی آتی ہے. ذاکر کو بواسطے ذکر اللہ حق تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے. ذاکر میں زال کافرہ ہے, مذکور میں زال کاف ہے, تو ذکر جو کرتا ہے اللہ کا, مذکور کی خوشبو جب آتی ہے, لیکن مذکور کی خوشبو کے ساتھ اود کی خوشبو کے ساتھ تہخانے پیشاب بھی نہ لگے ہوں. تقویٰ کے ساتھ اللہ کا نام لو تو ایک اللہ سے زمین و آسمان کا پوری فضا شربت و افزا سے بھر جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق شکر کائنات ہے. اگر خدا گنوں میں رس نہ پیدا کرے, سارے عالم کی مٹھائی کی دکانیاں قفل لگ جائے گا, تالے لگ جائیں گے,
تو وہ اللہ جو سارے عالم کو